بسم الله الرحمن واشكروني ولا تكفرون يا
شاہ شمس تبریز کے مزار پر تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت ہمارے ساتھیوں میں ایک ساتھی نے ایک اور کلام بھی پڑھا اور اس کے ساتھ یہ کلام بھی پڑھا۔ تو ہمارے ساتھیوں میں کچھ ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صاحب کشف ہوتے ہیں، انہیں قبر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال معلوم ہو جاتے ہیں ذکر و اذکار کی برکت سے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یہ دنیا سے گئے تو اتنی بڑی عمر نہیں تھی ان کی، چھوٹی عمر ہی تھی، اتنی بڑی عمر نہیں تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر سے کم تھی۔ تو بس اس حالت میں انہوں نے دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، ایک عجیب سی کیفیت، مستانہ کیفیت میں، اور وہ سن رہے ہیں اور وہ جھوم رہے ہیں۔ جس وقت کے حضرت قبلہ سید وجاہت علی شاہ صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے، تو اس وقت مجھے وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جس کا بھی آپ ذکر کریں گے وہ محفل میں ضرور آتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ اس مجلس میں جس کا ایصال ثواب ہے اس کی روح اس مجلس میں موجود ہے، اور اگر اس نے اپنی زندگی میں روح کو تقویت دی ہے تو مجلس میں آ کر دیدار بھی کرا سکتا ہے، دیدار بھی کرا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے اپنی زندگی میں روح کو تقویت تو نہیں دی، نیکوکاری کے ساتھ وہ گزر کے چلا گیا، تو اس کی روح موجود ہوتی ہے، اس کو ثواب بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتے ہیں، اور اگر اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جائے تو اس پر ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے مردوں کو وہ مردہ نہ سمجھو تو دوسرے سمجھتے۔ اس لیے آج جو ایصال ثواب ہے، مختصر سی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کس طرح کر سکتے ہو؟ تم ہو کون کہ جو اللہ کی نافرمانی کرو؟ تم ہے کیا؟ کس طرح تم نافرمانی اللہ کی کفر کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو تھے ہی نہیں، تم تو مردہ تھے۔ جب تم مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب جو زندہ کرنے والا ہے وہی زندگی واپس بھی لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون۔ اس ایک آیت میں 5 جہان ہیں۔ اس ایک آیت میں کتنے جہان ہیں؟ 5 جہان۔ ایک وہ جہان کہ جو پہلے کا، ایک یہ جہان جس میں ہم موجود ہیں، ایک وہ جہان جو قبر کا اور برزخ کا جہان، ایک وہ جہان جو قیامت کا ہے، پھر قیامت کے بعد ثم الیہ ترجعون۔ سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ اس کو کہاں اس کو ٹھکانا ہے۔ یہ 5 جہان ہے اس ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں۔ تو گویا جو پہلے نہ ہو پھر ہو، اس کے نہ ہونے کے 100% چانسز ہیں، 100% یہی ہے کہ اس نے نہیں ہونا۔ ہم نہیں تھے، آئے،
اور پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. غالباً یہ بہادر شاہ ظفر کے دور کی بات ہے اور اسی سلسلے کے مشاعرے میں بات ہے. میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید ظفر کی بات ہے یا ان کے ہاں جو ان کے شعراء ہوتے تھے ان میں سے کسی کا کلام ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی نہ آئے. کون ہے خوشی سے آیا ہے؟ اگر خوشی سے آتا تو بک کر کے آتا، مجھے فلاں فیملی کی میں آنا ہے. سارے ہی کہتے میں نے نبی کی فیملی میں آنا ہے. نہیں، خوشی ہے ہی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے. اس نے اپنی مرضی سے جس کو جہاں جہاں فٹ کیا وہ وہیں کے لیے ہے. اگر اس سے وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا گیا تو پوری دیوار خراب ہو جائے گی اور آئندہ آنے والی نسل کا حکم کیا ہوگا. ہائے، موت ایک حقیقت ہے، موت ایک درد ہے، موت ایک نعمت ہے. اکبر بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا بڑے خوشی میں تاج سر پہ سجائے بیٹھا ہے اور بیربل سے کہتا ہے، بیربل یہ بتا، موت نہ ہوتی تو کیا ہی مزہ ہوتا. یہ اقتدار کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے. جب یہ سر پہ چڑھ جائے تو انسان کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں، میں ہی رہوں. تو اس میں اکبر بادشاہ نے جس وقت یہ بات کہی تو بیربل سمجھدار تھا. تو بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر موت نہ ہوتی تو آپ اس مسند پہ بھی نہ ہوتے، اس مسند پہ بھی نہ ہو. پردادی کی پردادی آپ کو قصہ کوئی سنا رہی ہوتی اور آپ بتائیں کہ اتنی دادیاں آپ کے پاس ہوتی، اتنے دادے پردادے آپ کے پاس ہوتے تو آپ کو یہ چانس ملتا. تو کسی بزرگ کو کسی نے کہا، صاحب نظر کو کسی نے کہا، صاحب علم کو کسی نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہو گئے. بزرگ چلے گئے، آپ مسند پہ بیٹھ گئے، آپ ہمارے بڑے ہیں. اس نے کہا، میں بڑا نہیں ہوں، میرے بڑوں کے جانے نے مجھے بڑا بنا دیا. اس وقت ہمارے پیارے ماموں جان حاجی محمد یونس صاحب مرحوم دنیا سے چلے گئے. یہ خاندان علمی خاندان ہے. آج آپ نے دیکھا قاضی اخلاق صاحب نے کتنے پیارے انداز میں کیا کہتے ہوتے ہیں، ایم سی اسٹیٹ سیکرٹری، نقابت کے فرائض سر انجام دیے. اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو خون میں ہو، وہ چھپے نہیں رہتی، اس نے اپنا اثر دکھانا ہوتا ہے. ان کے دادا میرے نانا مولانا عبدالحی رحمہ اللہ، آج بھی قبر ان کی یہاں قبرستان میں موجود ہے. سرائے سالہ کی جو حاجی امام پیر بادشاہ کی مسجد ہے، اس کے خطبے، اس کی نماز آج بھی گواہیاں دیتی ہے کہ وہ وقت کے عالم اور وقت کے خطیب گزرے ہیں. نانے کے حوالے سے چلے جائیں، ننیال ددیال کے حوالے سے چلے جائیں تو
تو ایک اچھا خاندان، علمی خاندان، بزرگوں کا خاندان ہے۔ آگے وہ جاب نہ ہونے کے باعث، وہ چیز نہ ہونے کے باعث وہ انسان آگے نہیں بڑھا سکتا، تو اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ درخت لگا ہوا اگر خشک ہو جائے تو اس کی جڑ کو پانی ملتا رہے، پانی ملتا رہے، ایک نہ ایک دن وہ جڑ ایک نئے تنے کو، نئی شاخ کو ابھار کے سامنے کر دیتی ہے، جو اجڑے ہوئے درخت کی یاد کو بلا کر ایک نیا درخت کی حیثیت سے وہ اپنا تعارف کروا دے گا۔ یہ میرے بھائی آج اپنے اسی خاندان کے جو تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی معاملات آگے پیچھے ہونے کے بعد پھر یہ اسی طرف گامزن ہوئے ہیں، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہر ایک کے بیٹے کو مصلی رسول کا وارث بنائے، آذان کا وارث بنائے، اللہ ہر ایک شخص کو، اس کی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دے، اللہ علم کی روشنی سے تمام مسلمانوں کے گھروں کو روشن فرما دے۔ موت کیا ہے؟ موت کے حوالے سے، اچھے لوگوں کی موت کے حوالے سے ایک شخص ہے چارلس فرومین، وہ کہتا ہے، کسی نے اس سے پوچھا موت کیا چیز ہے، موت سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو اس نے کہا موت سے سخت زندگی ہے، موت سے سخت زندگی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ مرنے والا تو چلا گیا، لیکن جو زندہ ہے وہ جھیل رہا ہے، وہ سختی میں، وہ گرمی میں، وہ پریشانی میں، وہ حالات کو جھیل رہا ہے، یہ کوئی موت سے کم تو نہیں۔ اور کسی نے کہا اچھا ہے کہ مر جائیں، تو کسی نے جواب دیا مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں؟ تو چین صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، عیسائی ہے، کرسچین ہے، وہ کہتا ہے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کی تھاٹ کے مطابق، اس کے فلسفہ کے مطابق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے God's finger touched him، اللہ نے اپنی نرم انگلیوں سے اس کے جسم کو چھوا ہے، اللہ نے نرم طریقہ سے اس کے جسم کو چھوا ہے، اور جیسے ہی اس کی رحمت اس کے بدن میں آئی اینڈ ہی سلیپٹ، اور یہ سو گیا۔ کسی نے کہا نیند کیا ہے؟ نے کہا آدھی موت، النوم اخت الموت، آدھی موت ہے۔ اور کسی نے کہا موت پھر کیا ہے؟ نے کہا پورا سو جانا، پھر نہ اٹھنا۔ موت ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ آج موت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس وقت کہ فرشتہ حضور کے پاس حاضر خدمت ہوا، اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی طرف سے ہوں اور میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی روح کو جہاں سے لایا ہوں وہیں لوٹا کے پھر اللہ کے حکم کے مطابق لوٹا دوں گا، لیکن ایک مرتبہ اس پروسیس سے آپ نے کو گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا، یہی جو چکھنا ہے یہ اور چیز ہے۔ اب جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو یا رسول اللہ اسی کے مطابق میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ روایات میں آتا ہے
کہ وہ فرشتہ اور جو نبیوں کی روح قبض کرتا ہے وہ ملک الموت خود ہوتا ہے، عام فرشتہ نہیں ہوتا۔ عام روحوں کو لینے کے لیے ملک الموت کے ماتحت جو فرشتے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، سب کو ملک الموت ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کا جو سردار ہے وہ اللہ کے نبیوں کے پاس آتا ہے۔ حضور کی خدمت میں آیا، اجازت لے لی، حضور نے اجازت مرحمت فرما لی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی روح نکاح ہوتا ہے اس کے ناخن سے نکلنی شروع ہوتی ہے، اور جس وقت نکلتی آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے تو بدن کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے سمجھایا کہ اگر کوئی روئی پینچ کے رکھے اور اس کو بنائے، تیار کرے، باریک باریک کر دے، اور پھر کوئی شخص کیکر کے کانٹوں والی ایک چھاپ، ایک بڑی ٹہنی لے کے آئے اور اس بڑے روئی کے ڈھیر پر مارے اور کھینچے تو ہر کانٹے کے ساتھ روئی کے اثرات ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ روح کو کھینچتا ہے، نکالتا ہے، تو ہر بدن کا حصہ جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے، جلن ہوتی ہے۔ اسی لیے مردہ اس وقت پانی کی طلب میں ہوتا ہے، لیکن اس کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ جیسے ہی اس کے منہ میں ڈالو تو اس کے منہ میں ادھر ادھر نکل جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ روح نکلتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل دینے والے غسالوں، میت کو جب غسل دو تو بڑے نرم طریقہ سے اس کی باڈی کو ٹچ کیا کرو، اس کی آہیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ جب تم اٹھا کے میت کو لے کے جاتے ہو تو جھنجھوڑوں کے ساتھ، دھکوں کے ساتھ نہ لے کے جاؤ، پیار کے ساتھ لے کے جاؤ، کہ جس وقت تم اس کو ہچکولے دیتے ہو، جس وقت اس کو تم حرکت دیتے ہو تو اس حرکت کے اندر اس کے درد کی وجہ سے اس کی چیخ آسمان تک جاتی ہے۔ گویا مردہ چیختا بھی ہے لیکن اس کی چیخ ہم سنتے نہیں، لیکن اللہ کے نبی اس کی چیخ کو بھی سنتے ہیں اور اس کے صبر اور اس کی خوشی کو بھی وہ دیکھتے ہیں۔ تو موت بڑی سخت چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لگی تو حضور کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اور آپ نے اس سے پوچھا ملک الموت کیا اتنی تکلیف، اتنی شدت، اتنی سختی؟ تو اس نے عرض کی حضور میں نے تو بڑے نرم طریقہ سے یہ روح نکالی ہے، نکال رہا ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں گناہگار اور نافرمان کی روح نکالتا ہوں تکلیف تو اس کو ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت کیا میری امت کے گناہگاروں کا بھی یہی حال ہوگا؟ یا رسول اللہ گناہگار کا تو ہوگا، تکلیف ہوگی اس کو۔ آپ نے فرمایا میری امت کے جس گناہگار کو تو نے تکلیف دینی ہے میں محمد کو دے دے، میری امت کے کسی فرد کو تکلیف نہ دے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آج ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تو جھگڑتے ہیں۔ میرا نبی وہ ہے کہ جس نے اس وقت ہمیں ظاہری شکل میں دیکھا نہیں ہے، ہمارا وجود موجود نہیں ہے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے فرمایا اے ملک الموت میرے آخری آنے والے امتی جو دنیا سے جا رہا ہوگا جتنی تکلیفیں تو نے سب کو دینی ہے مجھے دے دے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ مومن جس وقت حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے
حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو توجہ رکھتے ہیں اور مومن کی روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت حضور پر درود و سلام نہیں پہنچ رہا ہوتا تو فرماتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کا درود و سلام پہنچ نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ حالت نزع میں ہے، زبان اس کی بند ہو چکی ہے، موت اس کی قریب ہے، ہونے والی ہے، روح ابھی اس کی نکلنے والی ہے، فرشتے اس کو ویری لاسٹ میسیجز دے رہے ہیں، روٹی والا کہہ رہا ہے تیری روٹی کا نوالا لقمہ ختم، پانی والا کہہ رہا ہے تیرا پانی کا ایک قطرہ بھی ہے وہ بھی جو کہ تیری قسمت میں تھا، تقدیر میں تھا، تیرے نصیب میں تھا وہ بھی ختم۔ آخر میں سانس والا فرشتہ آ رہا ہے، وہ فرشتوں کی باتوں کو سن رہا ہے یا رسول اللہ۔ تو جس وقت یہ بات ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں اور وہ شخص حضور کے سامنے ہوتا ہے، حضور اپنا دیدار اس کو عطا کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اے موت کے فرشتے اس کو میری آنکھوں میری طرف متوجہ کر دے۔ وہ جب حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو موت کی سختی کو بھول جاتا ہے اور اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ اور اگر یہ آپ پوچھیں کیسے تو یہ مسئلہ پوچھنا ہو تو مولا علی سے پوچھ لو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لو کہ جس وقت تیر پنڈلی میں لگا تو درد ہوا، نکالنے لگے تو شدت ہونے لگی، درد ہونے لگا، کرب ہونے لگا، آپ نے منع کر دیا۔ جس وقت نماز کا وقت آیا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا تیر پاؤں سے نکال دو۔ جب تیر نکالا گیا وہ صحابی ڈر کے مارے کھینچ نہیں رہا تھا، حضور نے فرمایا نکال دو۔ جب تیر نکالا گیا تو خون مصلی پہ جو چٹائی تھی اس پہ آیا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو خون دیکھا تو آپ نے پوچھا میرا تیر کس نے نکالا، کیسے نکلا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی مجھے حضور نے فرمایا تھا میں نے تیر نکال دیا۔ کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے بعث محمدًا حقا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب میں خدا کے معاملات میں نماز میں تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا تیر کس وقت نکلا، کیسے نکلا، کس نے نکالا۔ جس وقت بندہ کسی کے حسن میں کسی کے جمال میں محو ہو جائے اس وقت اس کو اپنا درد بھول جاتا ہے۔ اسی لیے شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے جب شہید پر تلوار چلتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کا تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ہاں ظاہر بات ہے درد تو ہوتا ہے، دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، یہ تو تکلیف کا ہے معاملہ، لیکن جب شہید اللہ کے راہ میں جانے والا جو ہے جس وقت اس کے پر تلوار چلتی ہے تو فوراً وہ جنت میں اپنا محل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ جنت میں اپنا محل دیکھتا ہے تو اس کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے اور ادھر سے تلوار اپنا کام کر لیتی ہے، اسے خبر تک نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہے۔ دوستو آج اس سال ثواب مجلس ہم سارے جمع ہوئے ہیں، پیغام صرف اتنا ہے کہ نیک بنو اور نیکوں کی مجلس اختیار۔ ایک صاحب نے عرض کیا میں کیسے نیک بنوں، کیسے نیک بنوں گا؟ مجھے نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے، نیکوں کے پاس بیٹھ جا، نیکوں کے پاس بیٹھتے ہی تیرے معاملات اچھے ہونے شروع ہو جائیں، مجلس اچھی اختیار کرو۔ آج اس مثال ثواب کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو روایات میں آتا ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تیسرے کی دعا، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جمعرات کی دعا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہلم کی دعا، اور کتاب روایات بھری ہیں کتابوں میں، پھر ہر سال نبی علیہ السلام احد کے مقام کے تشریف لے جاتے، حضور کے لیے منبر بچھایا جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مناقب اور کچھ مسائل اور کچھ مسائل بیان فرماتے اور اس کے بعد ان کے لیے دعا فرماتے۔ یہی علماء کرام نے فرمایا سالانہ دعا جس کی بھی کی جاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ اور جس وقت تم دعا کرتے ہو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو ہمارا قبلہ کعبہ ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے۔ دعا کا قبلہ کیا؟ دعا کا قبلہ، دعا بھی تو مقبول ہوتی ہے جب قبلے کی طرف ہو، عبادت بھی قبول ہوتی ہے جب منہ قبلے کی طرف ہو، تو دعا قبول ہونے کا قبلہ عرش الہی۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھوں کا رخ سیدھا عرش الہی کی طرف ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کے مطابق جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس طرح سامنے ہاتھ اٹھاؤ، تھوڑے سے سلو ہاتھ کر لو، ٹیڑھے تھوڑے سے کر لو، اور یہ تصور کرو کہ اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھوں پر آ رہی ہے اور جس سے سلوک تمہارے سینے کی طرف ہے اور وہ نور منتقل ہو کر تمہارے سینے میں آتا جا رہا ہے اور تمہارے سینے کو منور کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ایصال ثواب ایک مجلس ہے، اور آپ حضرات کے لیے کیونکہ مختصر 2-3 مختلف حصے کی باتیں تقریر نہیں ہے، جس آدمی نے یہ چاہنا ہو کہ میری بات کی زندگی بہتر ہو، اسے چاہیے کہ اپنے دل سے تکبر کو ختم کرے۔ تکبر کیا ہے؟ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے کہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک کھیل ہے، یہ کھلونا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ دنیا جو کھلونا ہے، آپ اپنے بچے کو کب تک کھلونا دیتے ہیں؟ جی کیا بچہ بڑا ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کو کھلونا دیتے ہیں؟ کیوں؟ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہے، اس کا دل بہلانے کے لیے اس کو کھلونا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے خود کی دل کھلونا رکھا ہے کہ تھوڑا سا دل بہلا لو، اور جس وقت کچھ تمہارے پاس آ جائے تو پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، پھر اپنے رب سے تعلق جوڑ لو، اور جب تمہارا رب سے تعلق جڑ جائے گا تو پھر سمجھنا کہ تمہارے معاملات زندگی کے آسان ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی اور ہماری موت یہ ہمارے لیے آزمائش، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ زندگی اور موت اس لیے تمہیں دی ہے۔ اور جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت سارے والدین یہاں موجود ہیں جن کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بوڑھا آدمی خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں تیرے اعمال کی طرف دیکھوں تو میں تیری دعا کو قبول نہیں کرتا، تیرے اعمال کی طرف دیکھوں تو دعا کی قبولیت نہیں ہے، تیری کمزوری کی طرف دیکھوں تو جی نہیں چاہتا کہ میں تجھے اپنے دروازے سے خالی لوٹا دوں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں بوڑھا ہو، جس گھر میں بچہ ہو، اللہ اس گھر میں اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو جس گھر میں بوڑھا ہو، آج ہم بوڑھوں سے تنگ ہیں، بوڑھوں سے تنگ نہ ہو،
یہ اللہ کی رحمت کے دروازہ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کیا کرو۔ مجھ سے پہلے جناب مفتی صاحب برادر میں اسرف انہی حوالوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ تکبر ہٹاؤ، یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا تمہاری نہیں، میری نہیں، کسی کی نہیں، جس کی ہے کرائے پہ لی ہوئی ہے، ہم نے تھوڑا سا بس کرایہ دیا اور مالک نے جب چاہا نکال دیا۔ چلو نکلو، اٹھ گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ جا رہے ہیں، صرف اور صرف یہ دنیا تھوڑا سا ایک وقت ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی کو اچھا سمجھا ہے، اس دنیا نے ان کو بڑا دھوکہ دیا ہے، اور جنہوں نے اس کو وقتی ایک حالات اور ناشتے کے طور پر کیا اور بقیہ دن اپنا گزارنے کے لیے کیا، ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے، آخرت ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے نیک بندے، اتنے اللہ کے نیک بندے کہ آپ کا دم اور آپ کی دعا یہ بڑی مشہور تھی۔ مدینہ شریف سے لوگ چل کے آتے تھے حضرت بایزید بسطامی سے دم کروانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے کہ یہ مستجاب الدعوات، وہاں سے لوگ آتے تھے، بڑے دور دور سے لوگ بسطام میں آتے آپ کے ہاں دعا کرانے کے لیے۔ بڑے متقی پرہیزگار، آپ نے سنا ہے ان کی کیفیات کا۔ ان کو 30 سال جنگل میں گزرے، ذکر، فکر، ریاضت، مجاہدہ میں۔ واپس لوٹے، دروازہ کیا 30 سال کے بعد ماں کے پاس لوٹے۔ جب لوٹے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے آگے سے کہا کون ہے؟ تو کہا آپ کا بیٹا بایزید۔ آپ نے فرمایا اچھا، جس کام کے لیے گئے تھے کچھ ہوا ہے؟ جی اماں جان، کچھ نہ کچھ چیزیں ہو گئی ہیں، داخلہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹے، اب میرے آخری بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میں جا رہی ہوں، میرے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی مہیا کرے۔ بایزید بسطامی کو 3 دن اپنی ماں کے ساتھ آخر میں رہنے کا موقع ملا۔ کتنے دن؟ 30 سال جنگل میں رہے، ریاضت، مجاہدہ، ذکر، فکر میں۔ 3 راتیں 3 دن آپ کو ملے۔ پہلی رات میں ماں نے پانی مانگا، بیٹا پانی ہے، پانی تھوڑا سا دے دو۔ بیٹا پانی کے لیے اٹھا، گھڑوں میں، مٹکوں میں، جو گھر میں برتن پانی کے موجود تھے ان میں پانی موجود نہ تھا۔ گئے، جا کر چشمے سے پانی لے کر آئے، کنویں سے پانی بھر کے لائے۔ آگے ماں سو چکی تھی، ماں کی آنکھ لگ چکی تھی، پیالہ لے کر پوری رات کھڑے رہے۔ دل نے کہا پاس رکھ دوں، آپ میں ہوتے تو سمجھداری اختیار کرتے، یعنی پاوے کے پاس رکھ کر، چارپائی بیڈ کے پاس رکھ کر، ٹیبل پہ رکھ کے چلے جاتے، اٹھیں گے تو پی لیں گے، دیکھیں گے۔ لیکن کہا کہ ماں اٹھے گی، پانی ان کو ضرورت ہوگا، تو میں موجود نہیں ہوگا تو ماں کو دقت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ جس وقت پورا رات کا اکثر حصہ کھڑے رہے، ماں سحری کے وقت اٹھی۔ ہر سحری میں ماں اٹھ کر دعا کرتی تھی، اے میرے اللہ، میرا بایزید، میرا بیٹا جس تیرے راستے میں گیا ہے اس کو اپنا دروازے پر پہنچا دے۔ ہر سحری میں دعا کرتی۔ وہ وقت آیا، اٹھے تو دیکھا بیٹا بایزید ہاتھ میں لیے پانی کھڑا ہے۔ بیٹا کیا ہے؟ ماں اپنے پانی مانگا تھا، میں رکھنا چاہتا تھا، پھر میں نے سوچا آپ اٹھیں گی تو پریشان ہوں گی، میں اسی لیے پوری رات آپ کے لیے پانی ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ ماں نے ایک دعا دی۔ دوسرے دن ہوا چلی،
آج کل بھی ہوا چلتی ہے نا، آندھی طوفان ہوا تیز چلتی ہے، دروازے بینگ ہوتے ہیں، بجتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، شیشے ٹوٹتے ہیں اگر خیال نہ کیا جائے۔ تو ماں نے کہا بیٹا دروازہ تھوڑا سا بند کر دو، بیٹا دروازہ تھوڑا سا بند کر دو۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے کہ زیادہ نہ ہو کم نہ ہو، دروازہ بند نہ ہو، دروازہ زیادہ نہ کھلے۔ آپ میں سمجھدار لوگ ہیں، ہوتے تو آگے پیچھے پتھر رکھ کے سو جاتے، لیکن وہ لوگ سمجھداری سے کام نہیں لیتے تھے، وہ حکم کی فرما برداری کرتے تھے۔ ان کے ہاں حکم کی فرما برداری ہوتی تھی۔ ماں اٹھی سحری کے وقت، بیٹا یہ کیا؟ ماں آپ نے کہا تھا دروازہ اتنا کھول کے رکھنا، میں پکڑے پوری رات کھڑا رہا کہ دروازہ زیادہ نہ کھلے اور کم نہ ہو جائے۔ ماں نے ایک اور دعا دی، تیسری رات بھی ماں نے دعا دی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 30 سال جنگلوں میں نہیں پا سکا، وہ ماں کی خدمت میں 3 راتوں میں مجھے مل گیا۔ دیکھو ماں باپ کی خدمت یہ ہوتی ہے۔ یہ بایزید بستامی بارش کے موقع پر کچے راستے سے گزر رہے تھے، آگے دیکھا تو ایک کتا تھا، وہ بھی اس راستے سے آ رہا تھا۔ بایزید بستامی نے شریعت کا دامن تھامے ہوئے، کیونکہ عالم دین بھی تھے، شریعت کا دامن تھامے ہوئے آپ نے اپنے کپڑوں کو لپیٹا، سمیٹا اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے کتا قریب آیا، جب کتا قریب آیا تو کتا بایزید بستامی سے ہم کلام ہوا۔ بایزید بستامی سے کہنے لگا، بایزید تم کیسے اللہ کے ولی ہو کہ تم مجھے نفرت سے دیکھتے ہو؟ مجھے گھٹیا، تو کیا میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے کتا بنا؟ بایزید بستامی وہیں خاموش ہو گئے کہ بایزید بستامی سے کہنے لگا، دیکھ میری نجاست اگر تیرے کپڑوں کو چھو جاتی، میں اگر میرے بدن گیلا ہوتا، اس وجہ سے کچھ چھینٹے تیری کپڑوں پر، تیرے جسم پر لگتے تو تو دھو کے صاف کر لیتا تھا، لیکن تو نے جو مجھ سے اپنے آپ کو بہتر اور تکبر کا دل میں جو رکھا ہے، بتا اس کو کس پانی سے تو دھوئے گا؟ اس لیے دوستو صرف اتنا ہے کہ جس دنیا کی خاطر جس پیسے کو تم صبح و شام گنتے ہو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا، یہ تم جو کرتے رہتے ہو، جس میں گنتے ہو یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ چیز ہے، کیا یہ پیسہ تمہارا ہے؟ کیا یہ تمہارا ہے جس کو آج تم گن رہے ہو؟ نہ ہوگا، کتنوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوگا، اور جس وقت کتنوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوگا تو آپ بتائیں کہ اس کے نکلنے کے حوالے سے پھر آپ کے پاس پہنچا ہے، جس کو آپ میرا میرا کہہ رہے ہیں، آپ کے بعد بھی تو کسی کے ہاتھ میں چلا جائے، نہ میرا نہ تیرا۔ پھر جب نہ میرا ہے نہ تیرا ہے تو اس پہ فخر کرنے کی کون سی بات ہے؟ اس لیے دوستو زندگی موت کے لیے، اس کے لیے تیاری کا۔ زندگی کس کے لیے ہے؟ موت کے لیے ہے، اور موت قبر کے جہان کے لیے ہے۔ قبر کا جہان آخرت کے لیے ہے، آخرت کا جہان اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ اپنے آپ کو اپنے مالک کی ملاقات کے لیے تیار رکھو۔ آج اس مسجد میں قاضی محمد یونس صاحب مرحوم مغفور کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، پتہ نہیں کل کس کی ہوگی۔ آج میں گفتگو کر رہا ہوں، آئندہ سال، آئندہ دن، آئندہ ہفتے مجھے پتہ نہیں میرے بارے میں یہ بات ہو رہی ہوگی، کیا کسی کو خبر ہے؟
میں بیان کرتا رہتا ہوں، 1-2 مرتبہ پہلے بھی بیان کیا، آج ذکر سے پہلے آخری یہ جملہ کہہ دیتا ہوں۔ روزانہ سنتے ہو فلاں مر گیا، فلاں کا جنازہ اتنے بجے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا خامن، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کا والد، یہی سنتے ہیں نا، مر گیا، چلا گیا۔ مدینہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے، گلی سے ایک کوچہ سے جا رہے تھے، چوراہے پر پہنچے، ایک بندے نے طبلہ مارا، نقارہ جو ہے وہ بجایا، لوگوں کو اطلاع، لوگوں نے سوچا کیا بات ہے، کوئی اعلان ہونے والا ہے۔ اعلان ہوا کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، سب کو اطلاع ہے فلاں آدمی مر گیا ہے۔ اعلان اس لیے ہوتا تھا کہ کوئی اگر کسی کا لین دین ہو، کوئی معاملات ہو، اس کے ورثاء کے ساتھ رابطہ کر لے۔ فلاں آدمی مر گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا، امیر المومنین کیا یہ آپ کا رشتہ دار تھا؟ آپ نے فرمایا رشتہ دار تو نہیں تھا، لیکن مجھے یاد آ گیا ہے، مجھے یاد یار وہ منظر مجھے نظر آ رہا ہے کہ کل یہی ہوگا، یہی چوک ہوگا، یہی بازار ہوگا، اسی طرح نقارہ بجے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ عمر مر گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لیے موت، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ موت ان کو اپنے مذکور سے ملاتی ہے، جس کا تم ذکر کرتے ہو اس سے ملاتی ہے۔ اس لیے یہ پل ہے ان کے لیے۔ الموت تحفۃ المؤمن، یہ تحفہ جو ہے یہ مومن کا تحفہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جسے یہ قبول کرتا ہے اور اپنے مالک تک پہنچتا ہے۔ اور یہ موت تکلیف کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ موت بڑی پیاری چیز ہے، اس کو پیار کرو۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ کب کس نے مرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پلاننگ صبح کیا کرنا ہے۔ صبح کون سا دن ہوگا؟ ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے۔ کس کس نے دکان کھولنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کس کس نے کام کرنا ہے؟ کس کس نے جاب پہ جانا ہے؟ جیسے ہی میں کہوں ہاتھ کھڑا کرو، ہر آدمی مصروف ہے۔ کسی نے دفتر میں جانا ہوگا، کسی نے گھر میں کام کرنا ہوگا، کسی نے کسی کے ہاں جانا ہے نا کام آپ کے ذہن میں۔ کل کی پلاننگ آپ کی کیا ہے؟ لیکن کیا یہ بھی پتہ ہے کہ کل میں زندہ رہوں گا؟ میں ایک مرتبہ فون پہ مسئلہ بیان کر رہا تھا، ہمارے چند ساتھی تھے، کچھ بینک مینیجر تھے، کچھ اور ساتھی، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے فون پر، کانفرنس کال تھی۔ اس کانفرنس کال میں صرف اور صرف ایک آدمی بولتے بولتے چپ ہو گیا، بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ ہیلو آئے، ہم نے بڑی کی یہ بات کر لے کیا ہے۔ بعد میں بندہ بھیجا دوسرے بندے کو، اس کے جو دوسرا بندہ تھا اسے فون کیا، بھائی جا کے پتہ کرو وہ بندہ فون آن ہے، آن لائن ہے، لیکن بندہ بول نہیں رہا، کوئی پریشانی تو نہیں۔ اس نے بتایا افسوس کے ساتھ وہ بات کرتے کرتے مر گیا۔ بات کر رہا تھا اور بات کیا تھی کہ بینک کا لون لینا ہے، مکان لینا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بات اس پہ ہو رہی تھی اور وہی بندہ تھا، بات ہو رہی تھی، کرتے کرتے وہ بندہ مر گیا، اس کی امید وہیں پہ رہ گئی، اللہ کے ہاں وہ پہنچ گئی۔ دوستو، ہماری امیدیں ایسی ہی ہوتی ہیں، کبھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے بس ایک ہی امید رکھو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو ساری چیزیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرا فارسی ہے مگر اتنا مشکل نہیں کہ عشق والے ایسا مجا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔
بندائے مرتضی منم دم ہمدم علی 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 دم ہمدم علی علی صوفی با صفا منم صوفی با صفا منم دم ہمدم علی 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 دم ہمدم علی 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 دم ہمدم علی علی سر خدا راز من عشق علی نماز من عشق علی نماز من ہے عشق علی نماز من سجدہ بنقش پاکونم سجدہ بنقش پاکونم دم ہمدم علی 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 دم ہمدم علی 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 دم ہمدم علی علی اور حضرت شاہ سمجھ تبریز سرکار حضرت شاہ شمس تبریز سرکار فرماتے ہیں پیر طریقت راہبر فرماتے ہیں شاہ شریعتم علی نعرہ حیدری شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی علی پیر طریقتم علی علی پیر طریقتم علی حق بائلی حقیقتم حق بائلی حقیقتم حق بائلی حقیقتم دم ہمدم علی 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 دم ہمدم علی 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 دم ہمدم آگے نقطہ بھی سمجھاتے ہیں ایک نقطے وچ گل مکدی ہے پڑھ نقطہ چھوڑ حساباں نوں بند کر کفر دیاں باباں نوں گل ایسے گھر وچ ڈکدی ہے گل ایک نقطے وچ مکدی ہے اور شاہ شمس تبریز سرکار فرماتے ہیں وہ نقطہ کیا ہے نقطہ پائے بسم اللہ یہ نقطہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتا یہ نقطہ ہی ایسا ہے یہ نقطہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا یہ اس کو ہی سمجھ آتا ہے جو علی والا ہو جو نبی والا ہو اور علی والا وہ ہوتا ہے جو صدیق اکبر کا بھی نوکر ہو کیونکہ ہمیں ادب علی پاک کا ادب بھی صدیق اکبر سے ملا ہے نقطہ سمجھے نقطہ پائے بسم اللہ شعر بھی بڑا کمال ہے حضرت بابا جی فرماتے ہیں بہتائے ہوں بے مرتضی عشق پیالہ پی بیٹھی